بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ میں ہر جمعے کو فجر کی نماز کے بعد اپنے والد کی قبر پر جاتا ہوں، فاتحہ خوانی کرتا ہوں اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا ہوں۔ اس کام کو ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو لگ نہیں رہی تھی۔ بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو اس سے چند قدم فاصلے پر ہی ایک قبر بنی ہوئی تھی۔ والد صاحب کی قبر پر قل خوانی کرنے سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے میں اس قبر پر رک گیا اور فاتحہ خوانی کی۔ فاتحہ خوانی کے دوران محسوس کیا کہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں نے بھر لی۔ جیسے ہی قبر کی مٹی کو میں نے مٹھی میں بھر لیا تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال حد تک ٹھنڈی تھی۔ بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھاڑنے کے بعد چل پڑا۔ جا کر بھائی کی دکان کھولی۔ پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا کہ وقار بھائی، آج خوشبو تو بہت ہی کمال کی لگائی ہوئی ہے آپ نے۔ میں نے کہا خوشبو؟ کون سی خوشبو بھائی؟ تو اس نے کہا کہ وقار بھائی، خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کہ کون سی خوشبو؟ یہ کہتے ہوئے وہ دکان سے چلا گیا۔ میں نے جب اپنے ہاتھ کو سونگھا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی۔ تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا۔ اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر بھی فاتحہ خوانی کی۔ سوچنے لگا کہ یہ قبر کس کی ہے جو اس قدر نیک ہے، جس کی قبر ٹھنڈی ہے اور بہت زیادہ خوشبودار ہے۔ ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اسے اتنا بڑا انعام مل گیا؟ اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا۔ گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ جناب والی، یہ ایک خاتون کی قبر ہے۔ یہ جان کر اور بھی مجھے حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا۔ اگلے دن اتوار تھا اور مجھے دیر تک سونے کی عادت بھی ہے۔ اس کے باوجود میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا۔ قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کی قبر پر ایک آدمی قرآن خوانی کر رہا تھا۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو وہ قبرستان سے باہر کی جانب چل پڑا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلا تو میں نے آواز دی، سر بات سنیے، 1 منٹ رکیے پلیز۔ کہنے لگے، جی جناب فرمائیے۔ میں نے کہا کہ سر، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ کہنے لگے، جی جی بیٹا پوچھئے، کیا بات ہے؟ انتہائی محبت سے اس شخص نے مجھے جواب دیا تو میں نے کہا کہ شکریہ سر، جزاک اللہ۔ میں دراصل یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ ایسی خوشبو آج سے پہلے میں نے کبھی محسوس تک نہیں کی اور مجھے یہ دنیاوی خوشبو لگ ہی نہیں رہی۔ میں اصل میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا بھلا کون سا عمل کیا کہ انہیں یہ مقام ملا کہ قبر اس قدر ٹھنڈی اور خوشبودار ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہو، اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی ہی ایسے کیا ہے۔ میں نے کہا، جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ 30 سال ہماری رفاقت رہی۔ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بے حد شوق ہوا کرتا تھا۔ سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی گئی۔ چند دنوں میں لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا، شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے ہی پہلے
اپنی پگ اس کے قدموں پر رکھتے ہوئے صاف صاف الفاظ میں انہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں حق زوجیت ادا کرنے سے بالکل قاصر ہوں، میڈیکلی طور پر میں مکمل انفٹ ہوں، صرف اپنی والدہ اور اپنی ہونہار بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں۔ اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہوئے کہا کہ آپ جیسے بھی ہیں اب سے میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ 30 سال کا عرصہ گزار دیا، میرے گھر والوں کی ہر ایک بات کو برداشت کیا، بانجھپن ہونے کے طعنے بھی اس نے سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ بنائے جس نے اتنی پاک باز زندگی میرے ساتھ گزار دی۔ اس شخص کی تمام باتیں سن کر اس خاتون پر مجھے بھی رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا بھلا کیا مشکل ہے؟ عورت مرد ذرا سے بیمار ہوں، حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے، شوہر بیمار ہو تو بیوی کسی اور سے اپنے تعلقات استوار کر لیتی ہے۔ معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ صبر کا دامن ہم چھوڑ چکے ہیں، سارا کچھ صرف دنیا میں ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کی کوئی ہم امید تک نہیں رکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔